ناظرین، ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دامن کے ساتھ ایک ایسا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، اگر بیان کروں تب بھی جان جاتی ہے، اگر اس کو دل میں رکھوں تب بھی کلیجہ پھٹتا ہے، اور آپ سے خوشخبری سننا چاہتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد کیا میرا دور جاہلیت کا وہ گناہ بھی دھل گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کون سا گناہ تھا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام سے پہلے، اس ہدایت کے دین کو قبول کرنے سے پہلے ہم جہاں اور بہت ساری یہ رسمی گناہوں میں اور بدکاریوں میں مبتلا تھے، ان میں سے ایک رسم بد یہ تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں ایک لمبے تجارتی سفر پر گیا، میری بیوی امید سے تھی، اور میں کہہ گیا کہ اگر میرے بعد بیٹا ہو تو رکھ لینا اور بیٹی ہو تو اس کو مار دینا۔ میں طویل عرصے کے بعد جب واپس آیا تو میرے صحن کے آنگن میں ایک چھوٹی سی گڑیا معصوم وہ دوڑتی پھرتی رہی اور میرا دل بھی لبھاتی رہی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، ہمسایوں کی بیٹی ہے، رات کو ادھر چھوڑ آتی تھی اور دن کو پھر آ جاتی تھی۔ میں کچھ یا رسول اللہ اس سے مانوس ہوتا گیا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں اس سے مانوس ہو گیا ہوں تو بتا دیا، یہ گلے لگا لو، تمہاری اپنی بیٹی ہے، ماتھا چوم لو، تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سننا تھا کہ میرا خون کھول گیا، اور میں نے ایک دن اس کو پھر انگلی سے پکڑا اور باہر لے گیا، اپنے ہاتھ میں کدال اور بیلچا رکھ لیا، جا کے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور میری وہ معصوم بیٹی اپنے معصوم ہاتھوں سے گڑھا کھودنے کے دوران جو مٹی میرے کپڑوں کے اوپر پڑ رہی تھی وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے یا رسول اللہ صاف بھی کر رہی تھی، اور پوچھتی کہ بابا یہ کس لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں نے نہ اس کی کوئی فریاد سنی، گڑھا کھود کر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور وہ چیختی چلاتی رہ گئی جو کہ میری اپنی بیٹی تھی۔ ناظرین، حوا کی یہ بیٹی جس کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کا ماتھا چومنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ دین اسلام نے اس حوا کی بیٹی کو وہ عزت، وقار اور احترام دیا کہ بیٹی کی حیثیت سے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور قرار دے دیا۔ جب یہی بیٹی ماں کی حیثیت میں ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دے دی۔ یہی حوا کی بیٹی جب بیوی کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو محبت اور مودت کا پیکر قرار دے دیا، اور جب یہی حوا کی بیٹی بہن کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو بھائیوں کا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے خاندان کے لیے ایک احترام کا ایک سمبل اور علامت بنا کے رکھ دیا۔ ناظرین، آج کی بزم میں جو کہ ہم افکار اقبال کی روشنی میں سجاتے ہیں، ہمارا موضوع یہی ہے جو بہت حساس ہے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ تصور نہ کریں کہ کیا اقبال کا فلسفہ مرد مومن صرف مردوں کے لیے تھا؟ کیا اقبال نے اپنے کلام اور فلسفے میں ہمارے لیے کوئی بات نہیں کی؟ تو آج ہم نے جو بزم سجائی ہے اس میں یہی گفتگو ہوگی کہ علامہ علیہ رحمہ ان کے افکار اور ان کے فلسفے میں، ان کے پیغام اور ان کے کلام میں عورت کا کیا مقام تھا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا کیا مقام تھا۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور ناظرین، بہت خوش بختی کی بات ہے کہ آج کے جو میرے معزز مہمانان گرامی ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو تشریف رکھتے ہیں جناب استاذ الاساتذہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، نہ صرف ہمارے ملک کا بہت بڑا نام بلکہ ایک بین الاقوامی حیثیت سے ایک بہت بڑا افتخار اور بہت بڑا ستارہ عربی زبان کا۔ آپ کے شاگرد نہ صرف ملک میں بلکہ بہت سارے ملکوں میں عربی پڑھا رہے ہیں۔ آج کل ڈاکٹر ظہور احمد اظہر طویل عرصہ جامعہ پنجاب کی خدمات سرجام دیتے ہوئے اپنے
علمی چشمے سے فیضیاب کرتے ہوئے اس وقت آپ حجویری چیئر کے مسجد نشین ہیں جامعہ پنجاب لاہور میں، اور ان کے ساتھ ناظرین تشریف رکھتے ہیں جناب عارف منصور. بہت خوبصورت گفتگو آپ سنیں گے ان سے. شاعر ہیں، دانشور ہیں، کراچی سے تشریف لائے لاہور میں، اور میں نے آج اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین ان کے ساتھ ہمارے ملک کے بہت بڑے نعت خوان، ثنا خوان رسول جناب زبیب مسعود صاحب، جو کہ جناب منظور الکونین کے بہت چہیتے شاگرد ہیں اور واہ کینٹ سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جناب زبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے آپ. ناظرین یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ علامہ علیہ رحمہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام، لیکن پروگرام کی ابتدا جناب زبیب کے کلام اقبال سے. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کا دے کیا آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی،
خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، یہ تھے جناب ذبیح مسعود جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت علامہ نے اپنے افکار میں، اپنے کلام میں، اپنے پیغام میں اور اپنے فلسفے میں ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، دوسرے لفظوں میں حوا کی بیٹی کو کس مقام سے اور کس نظر سے دیکھا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہو رہا ہوں، ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ آپ فرمائیے گا کہ حضرت علامہ نے جہاں مرد مومن کی بات کی ہے، جہاں مرد مسلمان کی بات کی ہے، جہاں خودی کی بات کی ہے، جہاں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، جہاں عظمت آدم کی بات کی ہے، تو وہاں عظمت عورت کے بارے میں بھی تو آپ کے کلام میں ہمیں بہت سارا کچھ ملتا ہے۔ آپ فرمائیے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ عورت کے بارے میں دنیا میں جو ایک مغالطہ بھی ہے اور ایک مباحثہ بھی ہے، جی جی، اس کو چھوڑتے ہوئے میں صرف مسلمانوں کی بات کروں گا، اور علامہ نے جو کچھ فرمایا جی جی، اس کی روشنی میں پھر دیکھیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے مرد اور عورت کی زندگی کا، جی جی، اس میں عورت کا بہت بلند مقام ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی افراد میں جی جی، دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خصوصی طور پر اپنی زندگی میں پہلے دن سے آخری لمحے تک صحیح، خیال رکھا۔ ان میں ایک عورت ہے اور دوسرا غلام۔ واہ، اور غلاموں میں بھی خاص طور پر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اور ہمارے ہاں بھی حبشی غلام کا مترادف بن جی گیا جی تھا، جی، اور افریقہ جو ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی کالا آتا تھا اس کو بھی حبشی کہہ دیتے تھے۔ صحیح، تو آخری جو آپ کے الفاظ تھے کہ اتقوا اللہ فی الضعیفین، واہ، کہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ صحیح، النساء وما ملکت ایمانکم، خواتین، عورتیں، جی جی، اور جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں یا جو تمہارے ملازم ہیں۔ بات صحیح، یہ ہے کہ نوکری کرنا جو ہے، جی جی، غلام ہو یا لونڈی ہو یا دوسرا ملازم ہو، ایک ہی بات ہے۔ صحیح، تو خادموں کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کو شکایت یہ تھی، ابو جہل کو، کہ جناب اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا بیٹھ کر کے، اور اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت علامہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جی بالکل، کہ ہمارے جو اشراف عرب ہیں ان کا خیال ہی نہیں رکھا۔ بالکل، آخری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جی، جی، یعنی ہاں، اقبال کے پاس جو کچھ ہے ہاں جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، صحیح، اسلام صحیح، ہے۔ اور بالکل، ہمارے دوست تھے مرزا منور صاحب، وہ یہ فرمایا کرتے تھے صحیح، کہ اتنا لٹریچر اسلام کا جو ہے جس کو پڑھنے کا موقع نہ ملے وہ اقبال کو پڑھ لے، سبحان اللہ، تو سبحان یہ شارٹ کٹ ٹو اسلام۔ جی۔ اس واسطے ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرا خیال ہے سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ النساء شقائق الرجال، صحیح، یہ بڑی حکمت کی بات ہے اور ایک بڑی دعوت ہے اور لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ خواتین جو ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ مردوں کی سگی بہنیں ہیں۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں برابر ہیں۔ صحیح، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ جو آپ جانتے ہیں کہ عورت کے لیے جو ہے ورثے میں حق، بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں ان کی طرف جائے۔ تو اقبال نے اپنے کلام میں جی جی، بڑے واضح طور پر عورت کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا سمجھایا ہے، وہ ویسے تو میں جیسے عرض کیا کہ وہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کو انہوں نے پیش کیا کہ ماں جو ہے اس کا کیسے احترام کیا جائے۔ اپنی والدہ کے بارے میں، والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کی نظر میں، اس میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں۔
پھر یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے، جی جی مسلم خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جی نبی پاک حضرت علامہ اقبال نے ایک نمونہ ماڈل تقلید کا، قرار دیا، ماڈل قیادت کا جو ہے ایک مثالی وہ رکھا ہے، خاتون، مثالی خاتون، یا جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے عمل کرنا ہے اس پر، وہ حضرت فاطمہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں جو ہے وہ اقبال نے اپنی اس میں جو ہے غالباً اسرار خودی میں ہے اسرار خودی میں، جی کہ اس میں جو ہے حضرت فاطمہ کو یہ عنوان باندھ کے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے لیے نمونہ ہے، تو اس میں یہ فرمایا، یہاں سے بات شروع کی کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک نسبت سے معزز و محترم ہیں، صحیح، اور وہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور حق سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت مریم کی عظمت اور بڑائی جو بیان کی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گی، یہ دعویٰ ہے، اور اس پر آپ چاہیں تو جو بھی کہنا چاہیں کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی احترام، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا۔ تو اس کے بعد فرمایا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 نسبتوں سے ان کی عظمت بنتی ہے۔ ایک یہ کہ آخری نبی آخر الزمان کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور پھر حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ خاص طور پر حسین کا نام ذکر کیا ہے، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ حسین عظیم انسان تھے، اور انہوں نے بڑا زبردست اپنی قربانی جو ہے دے کر کے جو ہے۔ جناب عارف منصور صاحب، آپ کی خدمت میں ہوں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء اپنے کلام میں عورت کو تو مرکز و محور بناتے ہیں، کبھی رخ زیبا کی بات، کبھی ان کے گیسو کی بات، کبھی حسن کی بات، لیکن علامہ کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں ہمیں عورت کی اس انداز سے، اس زاویہ نگاہ سے ستائش یا کوئی وہ زیب و زینت کی بات ہمیں نہیں ملتی۔ آپ عورت کو کس حوالے سے اپنے کلام میں ڈسکس کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت یعنی یہ موضوع آ گیا ہمارے پاس۔ ایکچولی اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کلام اقبال میں عورت کا تذکرہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ذکر کیسے کیا، صحیح، دوسرا یہ ہے کہ مقام کیا بیان کیا، صحیح۔ تو یہ دونوں واضح طور پر فرق ہے۔ اب جو آپ پہلے بات فرما رہے تھے کہ عموماً جو رویہ ہے شاعری میں، جی جی، اور جو یعنی جسے ہم عام شاعری کہتے ہیں، عام شاعری، اور تمام یعنی قدماء اور تمام اساتذہ بھی جس کو کہتے رہے ہیں شاعری کے حوالے سے، تو اس کے لیے بڑی خوبصورت بات علامہ نے اپنے شعر میں کہی، اور ان کا وہ مصرع تو ضرب المثل ہے کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ بالکل بالکل، واہ۔ اور یہ انہوں نے یہی کہا ہاں جی، کہ ہند کے شاعروں، صورت گروں اور افسانہ نویس تینوں کو انہوں نے مخاطب کر کے یہی کہا کہ آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ صحیح۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ علامہ کا نقطہ نظر بالکل وہ نہیں، اور اس کو وہ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے۔ جی، ہمیں ملتا بھی نہیں ان کے ہاں، ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ آ ہی نہیں سکتا۔ جی جی، اس لیے کہ جیسے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ حقیقت میں تفسیر قرآن صحیح، ہمارے سامنے کسی روپ میں بھی آپ دیکھیں تو علامہ نے زیادہ سے زیادہ تفسیر قرآن کا کام جو ہے اپنے اشعار میں انجام دینے کی کوشش کی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، اسے ہم مربوط کر کے ایک ترتیب سے نہیں باندھ سکتے، لیکن حقیقت میں وہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، توضیح ہے۔ جی۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو علامہ نے 3 یعنی طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ جی جی، خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی بڑی مشہور اور وہ بڑی اہم نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے، طرابلس کی جنگ میں جو پانی پلاتی ہوئی مجاہدوں کو شہید ہوئی، تو وہ نظم دیکھیں تو وہ ہمیں بیٹی کی اور بہن کی ان دونوں حوالوں سے عظمت بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس میں یعنی اس میں جو خاص طور پر لفظ استعمال آپ دیکھیں کیا ہے، شعر جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہوا۔ سبحان اللہ۔ جی جی، اب وہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ واہ واہ، اچھا یہاں ہے فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، اور ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ واہ واہ، اب یہ معصومیت کی انتہا، اور ہے کہہ کے کہا
اسی میں نظم میں آگے چل کے دیکھیے کہ وہ اس بات کو پھر اپنے اصل مقصد کی طرف لاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں موسم میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں موسم میں واہ تھی، واہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ واہ 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 اب یہاں جو تھی کہا گیا ہے، آپ اس کیا پہ بات غور ہے، کریں، کیا بات ہے، کیا بات ادھر یہاں آتے ہی وہ امت مرحوم کا جو لفظ اوپر استعمال ہوا ہے جی جی۔ اس کی وضاحت اس تھی نے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب نہیں ملتے، کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ہم نے کردار کے وہ حوالے چھوڑ دیے ہیں جو ہماری بچیوں کو فاطمہ بنا رہے تھے۔ صحیح۔ تو وہ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے، اور حالانکہ اس دور میں جب علامہ یعنی شاعری کے حوالے سے تھے، تو میں عرض کروں گا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ وقت تھا جب پورے ہندوستان میں آزادی نسواں کی تحریک اپنے یعنی اس مقام پر تھی، یہاں شور مچا ہوا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو علامہ کو اس دور میں یہ تعین کرنا کہ آپ آزادی کے نام پر جو کچھ چاہتے ہو، یہ وہ آزادی نہیں ہے صحیح، جس کی تمہیں قرآن یا رسول نے اجازت دی، یہ ہے علامہ کا فکر۔ یہ فکر ہے ان کی بنیادی طور پر۔ صحیح۔ تو انہوں نے اسی کے حوالے سے، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ والدہ مرحومہ کی یاد میں ہو، یا وہ مخترعات اسلام سے خطاب ہو، یا ان کا ویسے مطلب ایون جاوید نامہ میں بھی جو ذکر کیا انہوں نے، تو وہ جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہاں انہوں نے آؤٹ لائن دی ہے، اور سب سے زیادہ ظاہر ہے وضاحت جس کی کرنی تھی وہ ماں کا مقام، واہ واہ۔ اور وہ ماں کا فرض بھی ساتھ، جی جی اور جس فرض کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، صحیح۔ اور وہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل یہ فرض اور اصل میں یہ عورت جو ہے اسلام کے نقطہ نظر سے میرے لیے یا میرے نظریات رکھنے والوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، اے ہدایت پردہ ناموس ماں، واہ، اے ہدایت پردہ ناموس ناموس ماں، اور پھر فرمایا تاب تو سرمایہ فانوس ماں۔ واہ، اب دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے جمال سے وہ نہیں ہے، روگردانی نہیں ہے، جی جی جی، جمالیات کی انتہا پہ پہنچی ہوئی بات، کیا بات ہے، کیا لیکن وہ مقدس اور وہ تقدس جو دینا چاہیے جس انداز سے مرد مومن کو یا کم از کم اسلام کے پیروکار کو عورت کو دیکھنا چاہیے، بات۔ جی جی، وہ بنیاد رکھتی، وہ بنیاد ہے، کیا بات۔ اور پھر بطور ماں کے یہ تسلیم کیا، جیسے کہا کہ وہ کہ مجھے تراشا، مجھے بنایا، اور میرے اتوار کو جس طرح سنبھالا ہے، تو مجھے میری فکر کو، میرے گفتار کو، میرے کردار کو سب کو بدل کے رکھ دیا۔ ناظرین، چھوٹا سے وقفے کا وقت ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ہے مرد مومن، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت علامہ کے افکار میں خواتین کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا احترام ہے اور کیا مقام ہے۔ جناب ڈاکٹر ظہور احمد اظہر آج ہمارے مہمان، اور جناب عارف منصور صاحب، اور کلام اقبال کے لیے جناب زبیب مسعود صاحب۔ جناب عارف منصور صاحب، آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ جہاں حضرت علامہ ملت کی تقدیر سازی کی بات کرتے ہیں، وہاں مرد مومن کے ساتھ ایک مومنہ کو آپ کس طرح شامل کرتے ہیں اور شریک رکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم علامہ کے کلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جی جی، تو پہلی بات تو ہمیں دیکھیے علامہ جہاں عورت کو معاشرے کا اہم ترین حصہ بتا رہے ہیں، صحیح، وہاں جب بطور ماں کے ان کے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اسے کردار کی بنیاد ہی نہیں بناتے بلکہ اسے معمار کا درجہ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیے اب سٹارٹ سے ان کا نہیں بہت پرانا بڑا مشہور شعر ہے، وہ کیا کہ وہ جب ماں کو یا عورت کو معمار قرار دے دیا جی ہاں، تو پھر ملت کی تقدیر سازی میں تو وہ اپنے آپ ایک بہت افیکٹو ابتدا کردار، ہے۔ بلکہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ تعمیر کی پختہ تعمیر اتوار ماں، واہ، یعنی می تراشد ہاں می تراشد میرے کو تو فکر ماں، گفتار ماں، کردار ماں۔ واہ واہ واہ، اور پھر آگے اسی بات کو انہوں نے اور آگے بھی بڑھایا ہے کہ باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہ جب معمار ہے، بنا رہی ہے،
وہ جو روایتی ہے نا اپنا ڈاکٹر صاحب مثال بنی ہوئی کہ خشت اول چون ہد معمار کج تاثریہ میراوت دیوار کج، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جو مرد مومن کی ماں بن رہی ہے وہ تو بنا ہی یہاں سے رہی ہے کہ دیوار کی کوئی اینٹ ٹیڑھی نہ ہو. کیا بات ہے. اور یہ کام صرف ماں ہی کر سکتی ہے. سبحان اللہ. اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ شروع سے انہوں نے علامہ نے یہ بات واضح کر دی جب انہوں نے ذکر کیا کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. تو انہوں نے جو بنیادی تربیت ماں کے حوالے کی ہے اور اس کا جو مقام ہے معاشرے میں مرد مومن کی تعمیر کی بنیادی اینٹ اور پھر اس کی معمار کی حیثیت سے سامنے لانا، پورے کے پورے اسلامی معاشرے پر عورت کا ایک اپر ہینڈ اس حیثیت سے موجود ہونا، یہ علامہ اقبال کے کلام کی خاص پہچان ہے. کہ انہوں نے جہاں ذکر کیا ہے وہاں سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر دیا ہے کہ تعلیم وہ حاصل کرو جو تمہیں اچھی ماں بنا. یعنی آپ دیکھیے انہوں نے بالکل یہ کیا. اور اس تعلیم جو اقبال نے کہا ہے کہ وہ علم کے عورت کو زن سے بناتا ہے نازن، اسی علم کو کہتے ہیں ارباب ہنر موت. بالکل مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کا ماں ہونا اور عورت کا جو ہے جو حسن ہے جمال ہے اس کا باطنی اور ظاہری دونوں سلامت رہیں. تو ایسے علم سے جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اصل یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا مقام ہے کہ وہ اپنی جو اولاد ہے اس کے لیے سراپا رحمت ثابت ہو، اور اس کی ذمہ داری ہے. مرد کی وہ ذمہ داری نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یورپ کے لوگ خاص طور پر جی مرد اور عورت دونوں زندگی کے پہیے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، زندگی ایک گاڑی ہے اور اس کے پہیے مرد اور عورت ہیں. اگر دونوں پہیے ایک طرف لگا دے تو گاڑی چلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے. اس مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت دونوں جو ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جو ایک کردار ادا کرتے ہیں، علامہ اسی کو ہی پسند فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ سے رہنمائی ملی. جناب عارف منصور صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. ناظرین آج کی جتنی گفتگو ہوئی اس کا اختتام میں حضرت علامہ کے ایک اقتباس سے کرنا چاہتا ہوں. دختران ملت سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ فرماتے ہیں، مسلمان خاتون کے لیے دلبری اور بناؤ سنگھار ایک بے معنی چیز ہے، بلکہ انہیں تو اپنی شخصیت، انقلابی فطرت اور پاکیزہ نگاہی سے باطل کی امیدوں پر پانی پھیر دینا چاہیے. حضرت علامہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مثالی خاتون قرار دیتے ہیں کہ جب آپ چکی بھی پیستی تھیں تو کلام اللہ آپ کی تلاوت کرتی تھیں. آج یہی پیغام ہماری خواتین کے لیے ہے کہ سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہوں یا معاشرے میں اپنا کوئی بھی علمی فکری کردار ادا کر رہی ہوں تو وہ سیدہ کائنات کو سامنے رکھیں اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کی توجہ، ان کے فہم کا زاویہ وہ کلام اللہ ہونا چاہیے. تبھی ایک کردار سازی ہوگی اور تبھی آج ہماری نسلوں میں وہ مرد مومن پیدا ہوں گے جو حضرت علامہ چاہتے تھے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا اور میں گزارش کروں گا جناب زبیب مسعود سے کہ وہ ہمارے پروگرام کا اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال سے اختتام فرمائیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر مجاز میں کہ ہزاروں سجدے
تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں امان جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، دل